السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے بینیفٹس آف پیسو، یعنی پیسو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلی اگزامپل ہے وہ ہے حییتم بتحیۃ۔ تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ نوٹس کریں حییتم میں جو ہے او اور ای کی آواز آ رہی ہے، یعنی یہ پیسو ورڈ ہے۔ تو اس کا جو میننگ ہے وہ ہے اینڈ وین یو آر گریٹڈ۔ تو یہ جو ہے آیا سورہ نساء کی 86 ہے اس کا جو ریفرنس ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف یہ دو ورڈز لیے جسٹ ایگزامپل کے طور پہ کہ پیسو کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہوئی تم جو ہے اس کا میننگ ہے وین یو آر گریٹڈ۔ تو اب جو ہے یہاں پہ یو آر گریٹڈ یعنی ہمیں کوئی گریٹ کر رہا ہے لیکن وہ ڈوور ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسٹرینجر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، یعنی دوست نہ بھی ہو، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آ کے آپ کو گریٹ کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے جو ہے ڈوور کو ہٹا دیا، کیونکہ ڈوور اگر کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے رسپونڈ کریں۔ تو اس کے آگے اس کا آنسر ہے کہ رسپونڈ ود اے بیٹر گریٹنگ اور ایٹ لیسٹ سملرلی۔ اگر آپ بیٹر گریٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اسی لیول پہ اس کو جیسا اس نے گریٹ کیا آپ کا کام ہے کہ اسی طرح سے اس کو ایکسچینج میں سملر گریٹ واپس کریں، یعنی یا تو بیٹر کریں یا پھر سیم ایکول جیسا اس نے گریٹ کیا آپ بھی گریٹ کریں۔ تو کوئی بھی یہاں پہ ڈوور کو ہٹانے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ جو پیسو یوز ہوا ہے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ڈوور کوئی بھی ہو سکتا ہے، دشمن، دوست، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا انسان جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن وہ آ کے آپ کو گریٹ کر رہا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ ایٹ لیسٹ سملرلی اس کو واپس گریٹ کریں۔ تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے پیسو کا۔ تو اس کے اندر جو ہے اسکوپ کھل جاتا ہے، ڈوور اگر ہوتا تو اس میں ریسٹرکشن آ جاتی، یہاں پہ جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈوور، اور جو ہے ایکٹ کے اوپر زیادہ زور ڈالا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی گریٹ کرے، یعنی گریٹ کی جو ایکٹ ہے اس پہ جو ہے زور ڈالا گیا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں ایکولی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ ایگزامپل ہے یکفر بہا و یستہزأ بہا۔ تو یہاں پہ جو یکفرو ہے اس کے اندر او آ کی ساؤنڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیسو ہے، اور یستہزأ بھی او اور آ کی ساؤنڈ ہے، تو یہ بھی پیسو ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آیا نمبر سورہ نساء کی 140 ہے، اور اس کا جو میننگ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وین یو ہیئر Allah's revelations being denied or ridiculed، تو being denied اور ridiculed یہاں پہ اگر ہم چیک کریں یکفر بہا و یستہزأ بہا، تو ریولیشنز بینگ ڈینائڈ اور یہ پیسو یوز ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں اللہ کی آیات کا یا اس کو ڈینائی کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ڈوور کا نہیں بتایا گیا بلکہ ایکشن بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی آیات ہم سنیں اور پھر وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں جو ڈینائی کریں ان آیات کا یا پھر مذاق اڑائے، تو پھر ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دین ڈو ناٹ سٹ ان دیٹ کمپنی۔ تو یہاں پہ کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو ہے اس کے اندر صرف کافر نہیں ہے، اس کے اندر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جو ان نوئنگلی بھی لوگ جو ہے نا مذاق اڑا لیتے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کی آیات کا ان نوئنگلی یا انٹینشنلی نہیں کرتے کچھ لوگ، یا پھر ان کے اندر کوئی منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایکچوئل جو یہ آیت ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے نا منافق کا یہ بارے میں ہی ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ یہاں پہ جو پیسو یوز کرنے کا جو فائدہ ہو رہا ہے یہ کہ ہمارے لیے تو یہ ڈر کی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا کھل گئی ہے کہ اس کے اندر
صرف کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈوور اس چیز کا، یعنی جو آیات کا مذاق اڑانے والا اور اس کا ڈینائی کرنے والا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے ونڈو اوپن ہے، یعنی ڈوور کوئی بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ دین ڈو ناٹ سیٹ ان دیٹ کمپنی انلیس دے انگیج ان اے ڈفرینٹ ٹاپک اور ایلس یو ول بی لائک دیم۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس کا ڈینائی کرے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اور ایلس یو ول بی لائک دیم۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے نا ہمیں اس بارے میں کیئرفل رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے ہمارے پاس، اُرِیدَ بِمَن فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں، اُریدو جو اُریدہ ہے یہاں پہ، او اور ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہاں پہ، تو اس کے اندر اگر ہم نوٹ کریں ارادہ بھی یوز ہو رہا ہے، ارادہ بھی یوز ہو رہا ہے جو کہ نارمل ایکٹیو ہے، اور اُریدہ بھی یوز ہو رہا ہے جو کہ پیسو ہے۔ اور ارادہ کا مطلب ہوتا ہے ہی انٹینڈیڈ، اور اُریدہ کا مطلب ہوتا ہے اٹ واز انٹینڈیڈ، یا پھر ہی واز، تو اٹ بھی یوز ہوتا ہے، تو اٹ واز انٹینڈیڈ، تو یہ پیسو ہے اُریدہ جو ہے، اور ارادہ جو ہے وہ ہے ایکٹیو ہے۔ تو دونوں ورژنز یہاں پہ اس آیت میں یوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ سورہ جن کی جو ہے آیا نمبر 10 ہے، یہ پوری عربک نہیں ہے اس کی، یہ جہاں سے پیسو آ رہا تھا وہاں کی یہ تھوڑا سا پورشن ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن، وی ہیو نو کلو ویدر ایول از انٹینڈیڈ، تو یہاں پہ نوٹ کریں ایول از انٹینڈیڈ یوز ہو رہا ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے آسمان جو ہے اس پر لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو یہ اس بارے میں جنوں کی اسٹیٹمنٹ ہے، تو انہوں نے کہا، یہ جن کہہ رہے ہیں، وی ہیو نو کلو ویدر ایول از انٹینڈیڈ فار دوز آن ارتھ۔ تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایول از انٹینڈیڈ فار دوز آن ارتھ، یعنی کیا کوئی شر آنے والا ہے دنیا میں رہنے والوں کے اوپر، جیسے کوئی بری چیز ہونے والی ہے ان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ نوٹ کریں ایول یوز ہوا ہے نا، از انٹینڈیڈ۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم، ام ارادہ بہم ربہم رشدا، تو یہاں پہ اور دیئر ماسٹر انٹینٹس فار دیم واٹ از رائٹ اور گڈ، یہاں پہ گڈ بھی یوز ہو سکتا ہے رشدا کے میننگ میں۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں، یہاں پہ ارادہ یوز ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے میسٹر جو ڈوور ہے، تو یہاں پہ ایول کے ساتھ میسٹر یوز نہیں ہوا، بلکہ جو اچھائی کے ساتھ جو ہے نا یوز ہوا ہے رب کا، رب جو ہے نا ربہم رشدا۔ تو وہ جنوں کی آپ رسپیکٹ دیکھیں، جن ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، جن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے ایول کا جب یوز کیا تو اس کے ساتھ ورڈ رب نہیں یوز کیا انہوں نے، اٹ واز انٹینڈیڈ، یعنی پیسو کا یوز ہوا ہے۔ ڈوور کو انہوں نے نہیں بتایا کہ کون ہے ڈوور، یہ ادھر جو ہے نا ڈوور، حالانکہ یہاں پہ جبکہ دوسری جگہ ارادہ میں ہمیں ڈوور کون ہے، ہمارے یہ رب ہے، دیئر ماسٹر، اور دیئر ماسٹر انٹینٹس فار دیم واٹ از رائٹ، تو یہاں پہ رب کا یوز ہوا ہے اچھائی کے ساتھ، رشدا ربہم رشدا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو ہے نا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اتنی چھوٹی سی بات میں جنہوں نے جو ہے نا ایول کے ساتھ انہوں نے یوز نہیں کیا اپنے رب کا، تو ہمیں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی۔ آج کل لوگ اتنی ایزیلی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہاں پہ یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ رسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جن ہمیں سکھا رہے ہیں اس آیت میں،
کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے. تو یہاں پہ ایول از انٹینڈڈ یوز ہوا ہے یعنی اریدہ یوز ہوا ہے, اور یہاں پہ ارادہ یوز ہوا ہے, ارادہ بہم. حالانکہ یہاں بھی یوز ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے ڈوور کو چھپانا تھا, یہاں پہ ایول کے ساتھ رب نہیں آنا تھا, تو اس وجہ سے ایول از انٹینڈڈ فار دوز آن ارتھ. تو یہ تھوڑی سی ایگزامپلس تھیں کچھ, اس کے علاوہ بہت ساری ایگزامپلس ہیں, ہم انشاءاللہ اور دیکھیں گے. جزاک اللہ خیراً.